بزدل ہو گئے. لاکھوں لوگوں کے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جگانے والے پر تمہاری زبان بند ہے, تمہاری زبان بند ہے. میں نے صرف ایک جملہ کہا, کوئی فرق نہیں پڑتا, میں اس ملک میں رہ رہا ہوں جہاں کا پرائم منسٹر ایک سور خبیث فرانس کے صدر کے لیے ٹویٹ کر سکتا ہے, تو میں پڑوسی ملک کی کسی عاشق رسول کی تعزیت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں تعزیت کر سکتا؟ اگر ہندوستان کی تخت پر بیٹھنے والے کو فرانس کے صدر سے کوئی دلی عشق ہے, محبت ہے, تم اس کی معشوقہ ہو یا محبوبہ ہو, مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن اتنا ضرور ہے عاشق رسول مشرق میں ہو, شمال میں ہو, جنوب میں ہو, مغرب میں ہو, جب اس کی روح جائے گی تو ہماری بھی روح تڑپے گی. ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے مدینۃ الرسول سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کرے گا وہ پھر کسی بھی ملک کا باشندہ ہو. تم کہتے ہو تعزیت کے لیے, ارے میرے عزیز, اگر میں سامنے ہوتا تو اس کے قدموں کی خاک میں اپنے امامے پر رکھتا. عزیزان گرامی وقار, یہ بہت خاموشی ہم نے اختیار کی, بہت خاموشی, کوئی بات نہیں. تم دیکھو گے حالات خراب ہونے کی جو شکایات آج کر رہے ہیں علماء, تم سب کے سب جاؤ گے. مجھے ابھی بچوں نے بتایا کوئی کانگریس کے لیڈر کا انتقال ہو گیا تو پیر صاحب تعزیت کے لیے باہر کھڑے ہو گئے, باہر آ گئے, ہم ان کی تعزیت کرتے ہیں. ڈوب مرو چلو بھر پانی میں, تمہاری گدی پہ ہی مر جاؤ. تمہاری زبانوں پر جب عاشق رسول کے لیے تعزیت کے الفاظ آنے میں ہچکچاہٹ آتی ہے, کون سا عشق رسول, کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہے؟ غوث پاک کی اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی نسبت ہے تو میں کہوں گا میرے عزیزو, سلطان الاولیاء غوث پاک عاشق رسول ہی نہیں, فنا فی الرسول تھے. میرے نبی کی بات پر اگر کوئی انگلی بھی اٹھاتا, آپ یا تو اپنی کرامت سے اس کا منہ توڑ جواب دے دیتے. کسی عیسائی نے صرف یہ کہا تھا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے, وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, آپ کو جلال آیا, کہا محمد افضل نہیں ہے اس لیے کہ وہ مردے زندہ نہیں کرتے تھے, آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر قبرستان لے گئے. میرے نبی پر بات کرتا ہے, میں تجھے زندہ کر کے دکھاتا ہوں. اپنی کرامت سے مردے کو زندہ کر کے دکھایا. اب بول کون افضل ہے, عیسیٰ افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے دیکھا تو نہیں, لیکن عبد القادر کو سامنے دیکھا. غوث پاک نے کہا میں اپنا موازنہ عیسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا ہرگز, لیکن یاد رکھنا میرے نبی پر اگر زبان کھولے گا تو عبد القادر اپنے قدم سے اس کو جواب دے گا. وہ جواب دیتے. آپ کی زندگی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے گزری ہے. سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب ایک سوال آیا کہ لوگ کہتے ہیں نبی ہر جگہ کیسے حاضر ہو سکتے ہیں, آپ نے خود کر کے دکھا دیا. کوئی صاحب آئے, کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ تشریف لائیں, کہا ٹھیک ہے آتا ہوں. تھوڑی دیر بعد دوسرے آئے, کہا ہمارے گھر دعوت ہے آپ آئیں. سیم ٹائم پہ کئی 70 لوگ آئے, سب کی دعوت قبول کی. دوسرے دن شام میں لوگ آ کر کے فخر کر رہے ہیں آج میرے گھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے تھے. دوسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے. تیسرا کہہ رہا میرے گھر آئے تھے. ایک وقت میں سب گھروں پر کیسے؟ سبوں نے کہا انہیں سے پوچھتے ہیں وہ کہاں گئے تھے. جب لوگ آئے تو سننے میں یہ آتا ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے. لوگ سوال کرنے کے لیے آئے, سب آپس میں کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئے تھے, ہمارے, آپ بتائیں کیا کس کے گھر گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا درخت کے اوپر دیکھو. تو لوگوں نے درخت کے اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا ہر پتے پر شکل عبد القادر نظر آ رہی ہیں. فرماتے ہیں اللہ نے عبد القادر کو یہ اتنی قدرت دی ہے کہ بیک وقت وہ کئی جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے. تو جب ایک غلام رسول کو اللہ نے یہ طاقت دی تو رسول مختار کو کتنی طاقت دی ہوگی. انہوں نے ناموس رسالت کو واضح کیا ہے میرے عزیزو. اولیاء کاملین اسی لیے آتے ہیں, وہ نبی کا پرتو بن کر کے آتے ہیں, اور آج ان کے نام کی 11ویں کھا کر کے موٹے ہو رہے ہیں, بس اور کچھ نہیں. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں نفس کو موٹا کر کے تم اپنی زبانوں میں گھی لگا چکے ہو, بولو گے تو پکڑے جاؤ گے, بولو گے تو تمہارے اوپر کیس ہو جائے گا. ہو نہیں تو میرے عزیزو آج تو حالات ایسے ہیں. میں رو پڑا کل جب مجھے یہ رپورٹ ملی
کہ صرف ہندوستان کی سوشل میڈیا پر 25,000 پوسٹ میرے نبی کی شان میں گالیاں دی گئی ہیں. 25,000 لوگوں نے گستاخی کی ہے. تم بھی تو رات بھر انٹرنیٹ چلاتے ہو, پورا کا پورا وقت اپنے موبائل میں صرف کرتے ہو. جانا ہے تمہیں بھی میرے آقا کی بارگاہ میں, یاد رکھنا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جانے والے ہو اور تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. حضرت سعد بن ربیع کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے, جنگ احد میں حضور کی حفاظت کے لیے لڑتے لڑتے میدان میں ایسے آ گئے تھے کافروں کے کہ آپ کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے, جسم کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے. میرے آقا دیکھ رہے تھے. شام کا وقت ہوا, احد کا میدان, ہوازیں, سناٹا, 70 لاشیں پڑی ہوئی تھی صحابہ کی. اللہ کے نبی نے پکارا, میرے سعد کو ڈھونڈو, کہاں ہے سعد, کہاں ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم آواز دینے لگے, سعد تم زندہ ہو, رسول تجھے بلا رہے ہیں. حضرت سعد بن ربیع 7 لاشوں کے نیچے دبے ہوئے تھے اور سانسیں بھی چل رہی تھی, سانسیں چل رہی تھی. صحابہ نے جب آواز دینا شروع کیا کہ رسول پاک یاد کر رہے ہیں, وہیں سے وہ حرکت کرنے لگے. اندر سے آواز دی, اے جوانوں سعد زندہ ہے, میں یہاں لاشوں کے نیچے دبا ہوا ہوں.